ریڈرز، کیا آپ نے بھی کبھی اپنا کوئی خواب صرف اس لیے مار دیا کیونکہ آپ کے گھر والے یا معاشرہ اسے پسند نہیں کرتا تھا؟ اگر ہاں، تو آج کی کہانی آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جس نے ایک خواب دیکھا، لیکن اس کے باپ نے اس کے پر کاٹ کر اسے بازار میں تماشا بنا دیا۔ یہ افسانہ ہے سید قمر عباس آرجی کی کتاب ہمیں کیا برا تھا مرنا سے، جس کا عنوان ہے میرے بھی کچھ خواب ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک عام بازار سے۔ ایک شخص گھریلو سامان خریدنے نکلتا ہے۔ بازار میں ہر طرف شور ہے، دکانیں سجی ہیں، لوگ دنیا داری میں مگن ہیں۔ اچانک اس کی نظر ایک مجمع پر پڑتی ہے۔ لوگ ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہیں اور بیچ میں ایک تماشا ہو رہا ہے۔ ایک شخص جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اور رسی ہے، وہ ایک ایسی مخلوق کو کنٹرول کر رہا ہے جو انسان جیسی لگتی ہے، مگر اس کا حلیہ مختلف ہے۔ وہ زخمی ہے، اس کے پر کٹے ہوئے ہیں اور وہ کٹے ہوئے پر اس کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ شخص سر جھکائے رسی سے بندھا زمین کو گھور رہا ہے، بالکل بے جان بے حس و حرکت۔ بازار جانے والا شخص وہیں رک جاتا ہے، اس دردناک منظر سے نظر نہیں ہٹا پاتا۔ وہ مداری سے پوچھتا ہے، یہ انسانوں جیسی مخلوق کون ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مداری ہنستا ہے، ایک چالاک سی ہنسی، اور کہتا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، میں اسے دور پرستان سے پکڑ کر لایا ہوں۔ اگر اس سے بات کرنی ہے تو قیمت لگے گی۔ اس شخص کے پاس سودا خریدنے کے لیے جتنے بھی پیسے تھے، وہ سب اس نے مداری کو دے دیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ صرف یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ تماشا ہے کون۔ جب وہ اس مخلوق کے قریب گیا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے، تو اس زخمی وجود نے سر اٹھائے بغیر کہا، میرا نام تماشا ہے۔ وہ شخص اصرار کرتا ہے کہ سچ بتاؤ، تب وہ مخلوق بولتی ہے اور ایسی باتیں کرتی ہے جو کسی فلسفی کے منہ سے ہی جچتی ہیں۔ وہ کہتا ہے، میں ایک باشعور انسان ہوں، میرا بھی وجود ہے، مگر وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اپنے خواب ہمیشہ دوسروں سے چھپانا۔ یہ سن کر وہ خریدار حیران رہ جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، آخر تمہارا قصور کیا ہے؟ تمہارے پر کس نے کاٹے ہیں؟ اس مخلوق نے جو جواب دیا، وہ اس انسان کی کہانی ہے جو اس مادہ پرست دنیا میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، کچھ الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، میں ایک لکھاری ہوں، میرا خواب تھا ادیب بننا، میرے اندر علم و ادب کا سمندر تھا، لیکن میں ایسے معاشرے میں پیدا ہوا جہاں ادب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ پر کسی دشمن نے نہیں، اس کے اپنے باپ نے کٹوائے ہیں، کیونکہ باپ کا ماننا تھا زندگی کا نظام پیسوں سے چلتا ہے، لفظ کھا کر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ جب میں نے اپنا ارادہ ترک نہیں کیا تو مجھے بیچ دیا گیا، میرے خوابوں کے پر کاٹ دیے گئے تاکہ میں کبھی بھی اپنی مرضی کی راہ پر نہ چل سکوں، اور اب میں چوراہوں پر تماشا بن کر رہ گیا ہوں، اور تنہائی میرے اندر کا گدھ ہے جو مجھے نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر خریدار کا دل پسیج گیا۔ اس نے جذباتی ہو کر کہا، میں تمہیں خرید لیتا ہوں، میں تمہیں ظالم مداری سے آزاد کروا دوں گا۔ لیکن اس ادیب نے، اس تماشے نے جو جواب دیا، وہ اس کہانی کا سب سے خوفناک سچ ہے۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنی ٹانگوں میں سر چھپاتے ہوئے کہا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آج میں اس ڈنڈے والی کی ملکیت ہوں، کل تمہاری ملکیت بن جاؤں گا۔ توق تو پھر بھی گلے میں رہے گا، غلامی تو پھر بھی رہے گی۔ دوستوں، یہ افسانہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ جہاں ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ورنہ بھوکے مر جاؤ گے، ہم ان کے خوابوں کے پر خود کاٹ دیتے ہیں اور پھر تماشا دیکھتے ہیں۔ سید قمر عباس آرجی کی کتاب ہمیں کیا برا تھا مرنا ایسے ہی کمال افسانوں سے بھری ہے۔ اگر آپ ادب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ نے بھی کبھی اپنے کسی خواب کا سودا کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔